اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون۔ سورۃ النحل آیت 15۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ کو گاڑ دیا تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائیں، اور نہریں جاری کیں اور راستے بنائیں تاکہ تم راہ پاتے رہو۔ یہ پھر تدبیر کائنات سے مربوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خلق کیا ہے وہاں اسی خلق کے اندر تدبیر ملحوظ ہے۔ اسی سلسلے میں ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین اہل ارض کو لے کر اوپر سے ڈول نہ جائے۔ یہاں ایک مطلب ہے جو ہم نے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے میں سورہ نبأ میں بیان کیا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا۔ اور میخ کی تعبیر یا ادھر رواسیہ ان تمید بکم، میخ اور ان تمید بکم، ان دونوں کو جوڑو، بہت بڑا مطلب قرآن کا آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ اس طرح ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ زمین کہ جو اوپر کا حصہ ہے اس کے 50 کلومیٹر گہرائی میں، زمین کے اوپر کے حصے سے نیچے 50 کلومیٹر کی گہرائی میں درجہ حرارت 1500 ہے۔ 1500 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے۔ 50 کلومیٹر کی گہرائی میں، جہاں پتھر پگھل جاتے ہیں، یعنی 50 کلومیٹر کے بعد پتھر ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس درجہ حرارت کی وجہ سے وہ پگھل جاتے ہیں، سیال ہو جاتے ہیں، سیال۔ اس کے بعد 3000 کلومیٹر کی گہرائی میں زمین کا آہنی مرکز شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ جو پہاڑ ہے یہ اوپر کے جو خشک علاقہ ہے، خشک ٹائٹل ہے، وہ جامد شکل میں ہے، خشک ٹائٹل، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیال شکل میں ہے۔ ٹھیک ہے، جامد چیز سیال چیز کے اوپر جب رکھا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ ڈول جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے ادھر سے ادھر۔ پہاڑوں نے کیا کام کیا؟ پہاڑ جس قدر ہم دیکھتے ہیں آسمان کی طرح جو ہے کئی ہزار میٹر جو ہے اوپر ہے، اس سے زیادہ پہاڑ جو ہے وہ نیچے ہے۔ نیچے جو اوپر جو ٹائٹل ہے اس کو آہنی مرکز کے ساتھ یہ پہاڑ جوڑتے ہیں، میخ کی طرح۔ میخ کی طرح نہیں، خود میخ ہے، اللہ تعالیٰ کے بہترین میخ۔ والجبال اوتادا، جبال کو ہم نے، پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنا دیا کہ تاکہ اس بات سے بچ جائے کہ ان تمید بکم، تم کو لے کر کے زمین ڈول نہ جائے۔ تمید بکم کو اوتاد کے ساتھ جوڑو، بڑی بات بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ زمین کو ڈھولنے سے بچانے والا جو ہے وہی پہاڑ ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے میخوں کے ساتھ تعبیر فرمائی ہے، اور ہے ہی میخ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، گاڑ دیا زمین میں پہاڑوں کو، ان تمید بکم، کہ تم کو لے کر کے یہ ڈھول نہ جائیں۔ وَأَنْهَارًا، اور انہار بھی بنا دیا زمین میں، وَسُبُلًا، راستے بھی بنا دیے، لعلکم تہتدون، اس امید سے کہ تم اپنی زندگی کی ضروریات کے لیے راہ پاؤ، پتہ چلے کہ تم کو اپنے طلب معاش کے لیے کہاں جانا ہے۔ سبل، پہاڑ بنا دیے، لیکن پہاڑوں کے درمیان میں درے ہیں، راستے بنا دیے عبور کرنے کے لیے۔ اس طرح نہیں کہ پہاڑوں کا سلسلہ جو ہے یکساں اور راستہ بند ہے، نہیں، بیچ میں راستے بھی ہوتے ہیں، سبل، ٹھیک ہے، اور اسی سبل میں راستہ بھی ہوتا ہے، انہار بھی اسی سے چلتا ہے۔ دیکھا ہے نا آپ نے پہاڑی علاقوں کو، کہ دائیں بائیں طرف پہاڑ ہے، سر بفلک پہاڑ ہیں، اور بیچ میں درے ہیں، ان دروں سے وہ دریائے سن قسم کے دریائے، دیگر دریائیں جو ہے وہ بہہ رہی ہیں، اور وہ یہ سبل بھی ہے، انہار بھی ہے، کہ انسان عبور کرتا ہے ادھر سے اس طرف کو اسی راستے کے ذریعے۔ لعلکم تہتدون سے مراد ہدایت تکوینی، ہدایت تشریعی نہیں ہے۔ لعلکم تہتدون شاید کہ تم نماز پڑھو، نہیں، لعلکم تہتدون کہ شاید تم کو زندگی کی ذرائع کی طرف راستہ مل جائے، جی، اس لیے ہدایت تکوینی مراد ہے یہاں پر۔ وعلامات وبالنجم هم یہتدون، دیکھو یہاں بھی یہاں ہدایت تکوینی ہے، اور علامتوں سے اور ستاروں سے بھی یہ لوگ راستہ معلوم کر لیتے ہیں، یہتدون، راستہ معلوم کر لیتے ہیں۔ وعلامات، علامات سے راستے معلوم کر لیتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ میدانی صحرائی علاقے بھی ہوتے ہیں، اور غیر صحرائی پہاڑی اور اونچ نیچ والے علاقے ہوتے ہیں۔ جو اونچ نیچ والے علاقے ہیں اس میں علامت ہے، اس پہاڑ کے پیچھے ہمارا گاؤں ہے یہ، اور اس درے سے جانا ہوتا ہے، اور یہ جہاں سے پانی آتا ہے وہاں سے راستہ بھی ہے، علامات موجود ہیں، معلوم ہے، سب کو پتہ چلتا ہے۔ صحراؤں میں کوئی ایسے علامات ایک جیسے یہ، اور وہاں پر اگر آپ نے سفر کرنا ہے، یا سمندر میں آپ نے سفر کرنا ہے، تو قدیم زمانے میں ستاروں کے ساتھ راستے معلوم کر لیتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ وہ قدیم لوگ جو ہے وہ آسمان کے راستوں کے سمت جو ہے معلوم رکھتے تھے کہ یہ ستارہ جس طرف ہے اس طرف ہمارا علاقہ ہے، اور اسی سمت کو چلتے ہیں رات کو، یا صحرا میں یا سمندر میں۔ وبالنجم هم یہتدون، اور ستاروں سے وہ راستے معلوم کر لیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں انسان کی زندگی کی تدبیر سے مربوط۔ یہ اللہ فرماتا ہے سب کچھ ہم نے کیا ہے جس سے تمہاری زندگی کی تدبیر ہو رہی ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا وہ جو پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے، اس جیسا ہے جو خلق نہیں کرتا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھو نا، روئے کلام کس کی طرف ہے؟ مشرکین کی طرف ہے۔ ان معبودوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان معبودوں کا وہ موازنہ کرتا ہے کہ وہ خالق نہیں، خود مشرکین بھی مانتے ہیں کہ یہ خالق نہیں، ہمارے معبود خالق نہیں، خالق اللہ ہے۔ وہ اللہ کا بت نہیں بناتے تھے، اپنے جو ارباب ہے دیگر ان کے وہ بت بناتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا وجود بت کی شکل وکل سے بھی والا تھا، وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے۔ مشرک ہونا خود دلیل ہے، مشرک کہ خدا کا قائل ہے، خدا ہے تو کوئی شریک ہے نا اس کے ساتھ۔ یہ اگر وہ خدا ہی کے قائل نہ ہوتے تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل کے بعد ملحد ہے، وہ شریک مشرک کچھ نہیں، وہ ملحد ہے،
یہ وہ شریک نہیں سمجھتے، اس لیے وہ کس کے شریک سمجھے؟ خدا ہے ہی نہیں۔ مشرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے قائل تھے۔ یہاں فرمایا کہ جو خلق کرتا ہے وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، جو خلق نہیں کرتا، مطلب یہ ہے کہ جو خلق کرتا ہے وہ تمہاری، وہی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ سے، خلق اور تدبیر قابل تفریق نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ جو خلق کرتا ہے وہ اس کی طرح ہوتا ہے زندگی چلانے میں، کائنات کو چلانے میں، تدبیر میں، تمہارے زندگی کی ضرورتوں کو فراہم کرنے میں۔ جو خلق نہیں کرتا وہ کیسے؟ اس لیے کہ مثلا ایک روزی کو ہم لیتے ہیں، روزی دینا، روزی یہ تدبیر حیات کا ایک حصہ ہے۔ یہ بت جو ہے وہ بت رازق نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ خالق نہیں ہے۔ جی، یہ خالق نہیں ہو، رازق نہیں ہو سکتا، نہیں، اس لیے کہ رزق عبارت عن الخلق، ٹھیک ہے، رزق خلق ہے، تخلیق ہے۔ یہ زمین میں دانہ چلا جاتا ہے، یہ بات بھی آپ سے کی ہے، کافی مرتبہ بات کی ہے ہدایت تکوینی میں، کہ یہ اللہ ہے یا کوئی اور ہے، کس نے سوجھ بوجھ رکھا ہے کہ انار کی جڑیں جی ان کو ہدایت دی جاتی ہے، دیکھو تم انار کا درخت ہو اور تم نے انار پیدا کرنا ہے، انار کا پھل دینا ہے، ٹھیک ہے، اور تم کو معلوم ہے نا انار کا پھل دینے کے لیے تو اپنی جڑوں کو ہدایت دے دو کہ زمین کے اندر موجود جو عناصر ہے، کن عناصر کو جذب کرنا ہے اور کن عناصر کو دفع کرنا ہے۔ نہیں یہ میرے کام کا نہیں ہے، میں نے تو انار بنانا ہے، تو وہ عنصر ہے جو انار بنانے کے کام نہیں آتا، تو سیب بنانے کے، اس درخت سے سیب والے کے پاس جاؤ، ہاں جی، وہ رد کرتا ہے۔ ہدایت ہے اس کے پاس، سمجھدار ہے، زبردست، ہاں جی، نہایت ماہر ہے یہ جڑیں، ان عناصر کو جذب کرتی ہیں یہ جڑیں جو انار کے لیے، جس سے انار بنتی ہے، جن کو جوڑنے کے بعد انار بنتی ہے۔ اور دیگر جو سیب کا درخت ہے اس کی جڑوں کو بھی پتہ ہے کہ میں کن عناصر کو جذب کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان عناصر سے کیا بنتا ہے؟ سیب بنتا ہے، ان کو پتہ ہے۔ جو عناصر سیب بننے میں وہ نہیں ہے، معاون نہیں ہے، ان کو وہ دفع کرتا ہے، جذب نہیں کرتا۔ خلق ہے، یہ سارا خلق ہے، یہ اللہ نے ہدایت دی ہے ان کو، اور یہ اس عناصر کو جذب کر کے ترتیب دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جڑیں یہ ان عناصر کی کو ترکیب میں لے آتی ہیں، اور پھر درخت بڑھتا ہے اور وہ پھل، یہ سب تخلیق ہے جی، درخت کا اگنا اور درخت کا بڑھنا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے پھل کا وجود میں آنا، سب کیا ہے؟ تخلیق ہے جی۔ اللہ فرماتا ہے میں تو خلق کرتا ہوں، رزق دیتا ہوں تم کو، جی، جو خلق نہیں کرتا وہ کیسے رزق دے گا؟ جی، خلق کیے بغیر ایسے براہ راست رزق دے کے دکھاؤ تو پھر تو ٹھیک ہے، میرے علاوہ بھی کوئی رزق دیتا ہے، میں خلق کے ذریعے رزق دیتا ہوں، اور تمہارا معبود جو ہے وہ خلق ملک کے بغیر براہ راست رزق دیتا ہے، نہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، نصیحت نہیں لیتے، بات سمجھ میں نہیں آتی تمہاری کہ خلق و تدبیر جو ہے وہ قابل تفریق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور رحیم، یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ کہ میں گنتا ہوں، ٹھیک ہے،
اللہ کی نعمتوں کا گننا جو ہے وہ بات کی بات ہے، پہلے آپ کو اللہ کی نعمتوں کا علم تو ہو، جی علم آپ کو اللہ کی نعمتوں کے اوپر آپ کے علم کا احاطہ ناممکن ہے، ابھی تک ناممکن ہے، نہیں ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک انسان کی اتنی پیش رفت اور ترقی کے باوجود انسان کی اس حیات کو، اس زندگی کو دوام دینے کے لیے کن کن نعمتوں کو، کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور کن کن چیزوں کی کمی سے انسان کی صحت خراب اور پھر انسان یہاں سے چلا جاتے، زندگی جاری نہیں رکھ سکتا، یہ ابھی معلوم نہیں ہے۔ آئے دن کہتے ہیں جی آج اس بات کا انکشاف ہوا، آج اس بات کا انکشاف ہوا، اس کو نوبل انعام مل گیا کہ اس نے انسان کے اس راز کا انکشاف کیا، انسان کے صحت کے لیے، یا اس بیماری کا علاج جو ہے وہ انکشاف۔ ابھی تک انکشاف کی باتیں ہیں، کوئی 1000 میں سے 1 یا 2% یا 3% جو ہے انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے ذریعے اس زندگی کو برقرار رکھتا ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ شمار کرو۔ سعدی نے کہا تھا کہ سانس لینا اور سانس نکالنا بھی یہ اس میں 2 نعمت ہے، قدیم انسان بھی کہتا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کے انسان کیا کہتا ہے کہ آپ کے سانس لینے سے آپ جو آکسیجن لیتے ہیں اس میں کتنی نعمت ہے، وہ کیا کیا کام کرتا ہے آکسیجن، اور پھر آپ سانس نکالتے ہیں، کاربن نکالتے ہیں، وہ کاربن جو ہے وہ فضا میں منحل ہو جاتی ہیں، اس کاربن کے ذریعے آپ کیا کیا نعمتیں ہیں، یہ درخت مرخت وغیرہ جو ہے وہ آپ سے کاربن لے کر کے وہ بھلتے اور پڑتے ہیں، یہ پھل دیتے ہیں۔ تبادل ہے انسانوں میں اور نباتات میں۔ صرف اسی سانس لینے کے سلسلے کو، اس کی تمام جو وہ ہے نعمتوں کی تعداد، اس کی تعداد کو معلوم نہیں کر سکتا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے، لا تحصوہا، شمار نہیں کر سکو گے۔ یہ ہر زمانے کے انسان کے لیے خطاب ہے، ہر زمانے کی۔ آئندہ آنے والے 1000 سال بعد آنے والے انسان بہت ترقی یافتہ، بہت پیش رفت ہوگی طب میں اور دیگر چیزوں میں، اس زمانے میں بھی یہ آیت زندہ و سلامت کہہ رہی ہوگی لا تحصوها، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پتہ چلتا ہے کہ خدا درگزر کرنے والا ہے، تو کتنے زیادتی کرتا ہے اپنے ساتھ، اور رحیم بھی ہے۔ یہاں غفور رحیم سے ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ خدا غفور رحیم ہے کہ آپ کا ہاتھ جراثیم جمع کرنے کے لیے، دنیا بھر کے جراثیم جمع کرنے کا کشکول ہے، ٹھیک ہے۔ ہر جگہ سے جراثیم جو ہے آپ جمع کرتے ہیں، دروازے کھولتے ہیں، ہر کوئی اس کو ہاتھ لگاتا ہے، ہینڈل کو آپ بھی ہاتھ لگاتے ہیں، اس میں بہت سے دوستوں کے جراثیم وہاں موجود ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ میں منتقل ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح باقی بہت سارے جگہوں کے اوپر آپ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ جسم کے ادھر ہاتھ لگاتے ہیں، کھرچتے ہیں، یہاں جتنے جراثیم ہیں وہ ادھر آتا ہے، سر کو کھرچتے ہیں، وہ جتنے جراثیم ہیں وہ بھی ہاتھ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام نے کہا ہے ہاتھ دھو کھانا کھانے سے پہلے، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، جی ٹھیک ہے۔ آج کل کا طب بھی یہی کہتا ہے، لیکن نہیں، یہ انسان ظلم و جہول ہے، ہاتھ نہیں دھوتا، سارے دنیا کے جراثیم جو ہے وہ اس ہاتھ کے ذریعے منہ میں ڈال دیتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، اندر ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے جی، جو باہر سے آنے والے اجنبی جراثیم کو قتل کرتے ہیں۔ جنگ لڑی ہوتی ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ضمناً میں نے آپ کو ہاتھ کا ذکر کیا کہ آپ ہاتھ دھو لیں، ٹھیک ہے جی، اس سے عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ دھونے میں بہت ساری خصوصیات احادیث میں موجود ہیں، ہاتھ دھو لیا کرو کھانا کھانے سے پہلے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کو علم ہوتا ہے
جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، جی اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے، وہ تعلنون کیا ہوتا ہے؟ وہ کام جو آپ کرتے ہیں وہ سب کو پتہ چلتا ہے، نظر آتا ہے، ظاہر واحد چیز ہے، یہ تو اللہ بھی جانتا ہے اور باقی لوگ بھی، ٹھیک ہے۔ تو سرون، جو اس کام کے پیچھے جو اصل محرک ہے، یہ وہ محرک مجھے بھی نظر نہیں آتا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا آپ کس محرک سے یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب پڑھتے ہیں نماز، ٹھیک، اور لیکن کس محرک سے یہ نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ اہانت نہ ہو جائے میری، جی اس لیے نماز میں جاتا ہوں، یا بہرحال بدنامی ہو جائے گی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، یا عادت پڑی ہوئی ہے نماز نہ پڑھے تو اس لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اصل پیچھے جو نماز پڑھنے کے اصل محرک کیا ہے؟ ثواب تو اس محرک کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، اس نماز کو ثواب نہیں ملتا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جو آپ کے ذہن کے اندر جو اصل محرک ہے نیت، ٹھیک، وہ اس سے ثواب و عقاب نہیں ملتا۔ آپ نے نیت کیا کہ میں فلاں صاحب کی گردن اڑا دوں گا، ہاں جی، وہ نہیں ہو سکا آپ سے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کے قاتل تو نہیں نا، پھر نیت تو ہے آپ کی، جی محرک بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قاتل نہیں ہو سکا، تو آپ قاتل نہیں ہیں جب تک عملی صورت میں نہیں آتی وہ نیت، انما الاعمال بالنیات، جی وہ اصل محرک جو ہے وہ عملی شکل میں جب تک نہیں آتا اس کے لیے ثواب اور عقاب نہیں ہوتا۔ لیکن عملی شکل میں آنے والے عمل کا ثواب کا دار و مدار اس محرک کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ پوشیدہ ہے، وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یعلم ما تسرون، تمہارے اس محرک کو اللہ جانتا ہے کہ تم کس محرک کے تحت یہ تعلیم حاصل کر رہے ہو، کیوں یہاں بیٹھے ہو، اصل محرک کیا ہے؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اوپر کی آیت میں فرما دیا نا کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، یہاں پر صراحت کے ساتھ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا، وہ کسی چیز کا خالق نہیں بنتا، وہم یخلقون، وہ خود مخلوق ہے، اس کا وجود کسی خالق کے محتاج ہے، اس کی بقا کسی خالق کے محتاج ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے اپنے لیے، یہ زندگی بھی نہیں رکھتے، یعنی جامد ہوتے ہیں، وہ پتھر کا پوجا کرتے ہیں۔ عرب مشرکین جو ہے وہ پتھر ساتھ رکھتے تھے، یا کسی علاقے میں کوئی خوبصورت سا پتھر مل گیا تو اس کو ساتھ رکھتے تھے پوجا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کبھی کھجور کا وہ بناتے تھے بت، جب بھوک لگ جائے تو وہ کھا لیتے تھے اپنے خدا کو۔ اموات غیر احیاء، یہ خود مردے ہیں، ان کے اندر زندگی تک نہیں ہے، جن کو تم پوجتے ہو، یہ خود مردہ ہے، ان کے اندر حیات نہیں ہے، یہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ تک بھی معلوم نہیں ہے کہ کب ہم اٹھائے جائیں گے، اسی قیامت کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہے کہ ہم نے اٹھائے جانا ہے، چونکہ وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، یا واقعاً جمادات میں سے ہیں، یا اگر جمادات میں سے نہیں ہے تو جیسے وہ جنات منات کو پوجا کرتے ہیں تو وہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب کا دن کب آئے گا، علم تک نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا الہکم الہ واحد،
تمہارا معبود، الہ معبود، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، نام ہے، علم ہے، یہ الہ معبود۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود۔ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرہ وهم مستکبرون۔ اس آیت کی تشریح انشاءاللہ آئندہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔